بھی کوئی نہ کرو، یہ تو وہ کر رہے ہیں یک نہ شد دو شد یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے چونکہ ٹیکس دے دیا، ہم نے فوجوں کو لگا دیا، اب وہ اتریں گے تو ہم نے ٹریننگ بھی نہیں کرنی، تو پھر وہ جہاد کا جذبہ، وہ شوق، اسرائیل پتہ کیا کرتا ہے؟ اسرائیل کا کوئی بچہ، کوئی لڑکی، یار ایکو آ رہی ہے، آواز میوٹ کریں شیخ صاحب، میری طرف شیخ صاحب کی طرف سے یار میوٹ کریں نا، پوچھ کے میوٹ کر لیں بس، سمپل. اچھا، تو اسرائیل کا جو بچہ ہے وہ اپنے سکول سے، لڑکا ہو یا لڑکی، وہ ویپن کی ٹریننگ لے کے اٹھتے ہیں. ان کا کوئی انڈیویجول نہیں ہے جس کے کیریکولم کے اندر سکول میں یہ کمبیٹ کی، ہینڈ ٹو ہینڈ کمبیٹ کی یا ویپن یوز کرنے کی ٹریننگ نہ ہو. وہ سارے ٹریننگ کر رہے ہیں، تو بھائی سب نے اترنا ہے کیا؟ بھائی ٹریننگ کر رہے ہیں. ہمارے مسلمانوں کا بھی طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے اسکولوں کے کیریکولم کے اندر ڈسکو نائٹس ہیں، ٹھمکے کیسے لگانے ہیں. اب وہ انجینئر صاحب کی بات سنیں تو پھر تو ٹھیک کر رہے ہیں وہ. میں نہیں کہہ رہا کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ ڈانس کیریکولم کے اندر آنا چاہیے، مگر پھر ٹریننگ بھی تو نہیں آنی چاہیے نا، کیونکہ وہ تو فوجی کا کام ہے، ہمارا تو کام ہی کوئی نہیں. تو وہ صحیح مسلم کی روایت کدھر جائے گی کہ اپنے آپ کو تیار رکھو؟ قرآن کی آیت کدھر جائے گی کہ اپنے آپ کو تیار رکھو؟ وہ بھائی اترنا نہیں ہے تو کیا تیاری بھی نہیں کرنی، تاکہ کل کو یہ بہانہ کر سکیں کہ جی ہماری تو ٹریننگ ہی کوئی نہیں، ہم کیوں جا کے لیٹیں یا ہم کیوں جا کے جناب جہاد کریں. ٹریننگ کرو، سیلف ڈیفenس ہر آدمی کا حق ہے، اپنے آپ کو ہیلدی رکھنا حق ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہیں کہ تیر اندازی آپ کے مسنون کھیلوں کے اندر سے تھا، گھڑ سواری مسنون کھیلوں کے اندر سے تھا، سوئمنگ مسنون کھیلوں کے اندر سے تھا. تو یہ عذر مجھے سمجھ نہیں آیا کہ بھائی چونکہ اترنا نہیں ہے لہذا ٹریننگ بھی نہ کرو، یہ بات غلط ہے. عامر بھائی سی این این کے جی اوپر وہ کلپ شاید آپ کی نظروں سے گزری ہو، ایک فیمیل تھی، بلیک، انٹرویو کر رہی تھی اسرائیلی سولجر کا. اس سے اس نے سویلینز کے بارے میں پوچھا کہ سویلین جو وہاں پہ مارے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، بڑا شور ہو رہا ہے میڈیا پہ یہ وہ. اس بندے کے الفاظ سننے والے ہیں، اگر آپ نے ابھی نہیں سنے اور آڈینس نے بھی اس کو دیکھ، وہ کہتا ہے کوئی سویلین نہیں ہے وہاں پہ، ان سب کا خاتمہ ہم کریں گے، ان کی سزا. یہ پتا کیوں اس نے کہا کہ یہ اس کے الفاظ میں اس نے کہا کہ انہوں نے کیوں نہیں نکالا ان کو، حماس والوں کو، ان کی یہی سزا ہے، یہاں کوئی سویلین نہیں ہے، سب جو ہے نا میدان جنگ میں اور سارے سولجر ہیں، اور وہ ہمیں سولجر سمجھ رہے ہیں اور ہمیں سکھایا جا رہا ہے بھائی سو جاؤ، وہ صرف سولجر لڑیں گے. یہ ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے شیخ صاحب جی بات رکھ لیں. جو کئی صحابی تھے جو تلوار بازی نہیں جانتے تھے پھر بھی تو جنگ میں اتر آئے نا. ہاں ٹھیک ہے، مگر وہ کہتے ہیں مجھے صحابہ کی مثال نہ دو. تو قرآن تو زیادہ تر صحابہ کی ہی بات کرتا ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں بات علمی کتابی ہو مگر صحابہ کی نہ ہو. جی اب آپ فیصلہ کر لیں، بات ہونی بھی علمی کتابی چاہیے اور صحابہ کی بھی نہیں چاہیے مثال. اب بیٹھ کے سوچتے رہیں کہ پلانٹ ارتھ پہ اس مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے. بس یہی کہنا تھا بھائی کہ آپ نے جو جہاد فی سبیل اللہ کی بات کی، جو پوائنٹ رکھا آپ نے، جی یہ جو آنے والے لوگ ہیں، یہ جو پوری امہ ہے جن کو ڈرایا جا رہا ہے کہ کمفرٹ میں رہو، آپ نے جو پوائنٹ رکھا اس کا بہت بہت شکریہ بھائی. جزاک اللہ میرا. لو یو بھائی، وعلیکم السلام، السلام علیکم. لو یو ٹو میرا بھائی، لو یو ٹو، بہت شکریہ، جزاک اللہ. تو یہ ہے کہ علی بھائی مجھے آپ کا یہ کہنا کہ صحابہ کی مثال نہ دو، اس سے ایک اور ہلکی سی بو آ رہی ہے، تو میں پھکی ٹائم تھوڑا سا کر لیں، آخر میں ایک پھکی ٹائم ہو جاتا ہے. چلیں جی کر لیں پھر آپ. جی پھکی ٹائم، جی پھکی ٹائم جی. پھکی یہ ہے جی کہ علی بھائی صحابہ کی مثال پر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے صحابہ کی مثال نہ دو، میں ہوں علمی کتابی. تو علی بھائی شرک کے رد کے اوپر آپ جتنی آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس پر تو جو آپ کے بقول شرک کر رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو مشرکین مکہ کے لیے آیتیں تھیں، ہمیں ان کی مثالیں نہ دو. تو علی بھائی یہ پھکی تو پھر ریورس ہو گئی ہے، ریورس انجینئرنگ ہو گئی علی بھائی. اس انجینئرنگ کا کیا کرنا ہے؟
تو علی بھائی آپ میں اور پھر ان میں فرق نہیں. اہیر بھائی دیکھیں ذرا پھکی میں نے دے دی, اب آپ بتائیے اس سے ڈکار آیا کہ نہیں آیا؟ میں تو اٹھ کے بیٹھ گیا ہوں لیٹا لیٹا, میں نے کہا یہ بڑا پوائنٹ ہے, میرے ذہن میں کیوں نہیں آیا. علی بھائی یہ تو بڑی بہت خطرناک آئیڈیا دے دیا عامر بھائی نے, مسئلے کھل جائیں گے. جی نا جی بھائی, جو شرک کے اوپر آتے ہیں اور جو پڑھ رہے ہوتے ہیں بابا بزرگوں کے بارے میں, تو اس پر تو وہ پھر ریورس پکی ہو جائے گی. وہ کہیں گے جی اب آپ ہمیں آیتیں نہ دیں, گے تو مشرکین مکہ کے لیے ہیں. علی بھائی آپ سے بہتر کون جانتا ہے, یہی کہا جاتا ہے نا ہمارے علاقوں میں کہ جی آیتیں تو مشرکین مکہ کے لیے تھی, ہم پر کیوں لگاتے ہیں. تو یہ کام خراب ہو جائے گا میرا بھائی, ذرا اس کا خیال رکھیے گا. یہ فارمولا خطرناک ہے, میں آپ کو بتا دوں, اس سے پہلے کہ فارمولا کوئی اور سیٹ کر دے, میں سیٹ کر رہا ہوں, تو ذرا تھوڑا خیال کریے گا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھائی ہمارے ساتھ ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی مائک ٹھیک ہے میرا بھائی. جی اس ٹائم لیڈ لگا رکھی تھی میں نے, اس ٹائم نکال لیا تھا, بٹ آپ نے نکال ہی دیا اس ٹائم میرے کو. اصل میں شور بہت آ رہا تھا, مجھے نکالنا پڑا. جی آپ بات نیریٹو کی کرتے ہیں. میرے کو آپ کی سٹریم سے ویسے الحمدللہ میں آپ کو بھی سنتا ہوں. میرے جو آپ کے نیریٹو سے یہ پتا چلا ہے کہ آپ نے انجینئر صاحب کو کہیں نہ کہیں پرو اسرائیلین بنایا ہے, کہ وہ اسرائیل کا سپورٹ کرتا ہے, کیونکہ آپ کے سٹریم پہ جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں. تو انجینئر صاحب نے بھی کہیں اپنی ویڈیو میں نہیں بولا کہ میں اسرائیل کے ساتھ ہوں, وہ بھی فلسطین کے ساتھ ہے. وہ جو دو چار باتیں جو انہوں نے بولی ہے, وہ بولی ہے کہ جو کچھ عوام ہوتی ہے نا, جو کچھ زیادہ جذبات میں آ جاتی ہے. ادھر روک لیتے ہیں, اس سے پہلے کہ آپ آگے والی بات کریں. پوری سٹریم کے اندر آپ کو تاثر گیا ہے تو یہ آپ کا تاثر غلط ہے. میں نے کہیں بھی ان کو پرو اسرائیلی نہیں بولا, ٹھیک ہے. آپ نے مجھ سے تو نکل کر آگے کالرز کی بات کر دی کہ جتنے کالرز آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی فلسطین کے ساتھ ہیں, لہذا کالرز فلسطین کے ساتھ کہہ رہے ہیں, تو عامر بھائی آپ نے ان کو پرو اسرائیل. واہ بھائی واہ, آپ کی لاجک اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر تو توپوں کی سلامی بنتی ہے, وہ بھی اسرائیل کی توپیں, کیونکہ جی وہ تگڑی ہیں نا جی, وہ تگڑی ہیں. اب یہ میں آپ کو ایک آڈیو ویڈیو سناتا ہوں, یہ ذرا سنیے گا, اس کے بعد مجھے بتائیے گا کہ یہ سولوشن کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. یہ ذرا لیں. چھٹی چیز, مسلمان ملک جو ہیں وہ اکثر آپ کو حکمران جو ہے نا اپنی بزدلی کو چھپانے کے لیے نا آپ کو کبھی میثاق مدینہ, کبھی صلح حدیبیہ یہ سناتے رہتے ہیں. یہ دو ہی ان کے لیے چیزیں رہ گئی ہیں. ان سے کہیں کہ ایک تیسری چیز تھی, وہ تھی مواخات, جو نبی علیہ السلام نے ایک مہاجر اور ایک انصار کو بھائی بنایا تھا. حتیٰ کہ اگر کسی انصاری کی 2 بیویاں تھیں نا, تو اس نے مہاجر بھائی سے کہا کہ بھئی تیرے پاس تو اتنی رقم بھی نہیں کہ تو شادی کر سکے, میں اپنی 2 بیویوں میں سے ایک بیوی پسند کر لے, میں اسے طلاق دے دیتا ہوں. یہ مواخات تھی. ایک انصار ایک مہاجر کو بھائی بنایا, کیونکہ مہاجر تو بیچارے لٹے ہوئے آئے تھے, سب کچھ ان کا مکے میں رہ گیا تھا. تو انصار مدینہ نے ان کو, تو سر اس وقت تو انصار مدینہ بہت زیادہ ہے, 57 اسلامی ملک ہے. ٹوٹل آبادی جو ہے نا مسلمانوں کی وہاں پہ 60 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے فلسطین کے اندر. وہ سارے پورے اسرائیل کا ایریا بنائے. یہودی ہیں تقریباً 70 لاکھ. 60 لاکھ مسلمان اگر ان 60 ملکوں میں ڈیوائیڈ کریں, 1 لاکھ سے زیادہ نہیں ایک حصے میں آتا. کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں تو مسلمانوں میں ایک بندہ اتنا امیر ہے کہ وہ سب کا خرچہ اٹھا سکتا ہے. مواخات کریں, اپنے ملکوں میں ان کو پناہ دیں, ٹھیک ہے. اگر وہ اپنی سرزمین اس امید پہ ہجرت کر لیں, وہ تو قرآن میں کہا گیا ہے نا کہ اللہ کی زمین وسیع ہے, اگر تمہیں کہیں پر اس دین کے مطابق زندگی گزارنے کا نہیں موقع مل رہا تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے نہیں ہجرت کی یار, ہم ان سے زیادہ ایمان والے ہیں کہ ہمیں ہجرت کرتے ہوئے کہ یہ اسی اپنا ملک کیوں چھوڑ جائیں گے. نبی علیہ السلام نے ہجرت نہیں کی. جی میرا بھائی. جی تو یہ انہوں نے علمی بات کی ہے, اس میں کیا غلط کہا انہوں نے. لیکن یہ بات انہوں نے بالکل غلط کہی کہ اپنی زمین چھوڑ دے فلسطین, کیونکہ پھر اس سے تو اسرائیلیوں کا جو مین جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا, ہیکل سلیمانی بنانے کا. تو یہ چیز تو انہوں نے غلط, یہ چیز تو انہوں نے صحیح بولی. اور باقی رہی وہ جو بات بول رہے تھے آپ کہ تلوار سے تلوار, بیسیکلی وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے. وہ بات الگ ہے کہ خالد بن ولید کو وہ لے کر آئے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سائنس میں ایڈوانسمنٹ لائے تاکہ ہمارا اسلحہ بھی جدید ہو سکے. وہ یہی کہہ رہے تھے ابھی اپنی حالیہ ویڈیو میں کہ لوگوں نے میرے اوپر یہ بہتان لگانا شروع کر دیا کہ خالد بن ولید کی میں نے گستاخی کر دی. مطلب اتنی عقل ماری گئی ہے کہ میں یہاں لوگوں کو جنرل بات بول رہا تھا
کہ آپ ایڈوانسمنٹ لائے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی انہوں نے کوٹ کری کہ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں. تو دونوں چیزیں پیرلر میں انہوں نے بتائی. ایمان کا بھی انہوں نے جو آپ نے بولا جہاد فی سبیل اللہ, وہ تو آپ خود ہی ابھی ایک ویڈیو چلائی آپ نے کہ انہوں نے بولا ہے کہ سرجری ہے. تو پھر وہ کانٹرڈکشن تو انسانی طور پہ ہو سکتا ہے. آپ کے بھی اگر 1000 ویڈیو شائع ہو جائے تو آپ کی باتوں میں بھی نکل جائے گا. اللہ کی کتاب میں کانٹرڈکشن نہیں ہے نا, انسان کی باتوں میں تو ہو سکتا ہے کانٹرڈکشن. واجدی جی کی باتوں میں ہوتا ہے کئی بار, جسے ٹنی اچھا اٹھاتے ہیں. دفاع کرنے آئے ہیں یا خود ثابت کرنے آئے ہیں کہ غلطی ہو گئی ہے؟ مجھے سمجھا تو دیں, کیونکہ سٹارٹ نہیں آپ نے 2 بار یہ حرکت کی ہے. میری بات سننی ہے خاموشی سے میرا بھائی, ٹھیک ہے؟ جی 2 بار آپ بتائیں. نے یہ کیا. ایک بار آپ نے یہ کیا سٹارٹ میں, کہا جی صاحب انہوں نے علمی بات کیا, ہاں یہ بات غلط کر دی. وہاں بھی آپ نے, میں پھر ہنسنا شروع ہو گیا. میں نے کہا یہ بھائی ڈیفینڈ کرنے آیا یا وہ کیڑا نکالنے آیا, نمبر 1. دوسری بار آپ نے کیا کیا, دوسری بار آپ نے کہا جی انہوں نے یہ کہا جی ہاں خالد بن ولید صاحب والی بات انہوں نے غلط کری ہے, تو یہ تو ٹھیک ہے, بٹ مجھے اچھا لگا کہ آپ کر رہے ہیں. اور تیسری چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب کانٹرڈکشن تو پھر ہو سکتا ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب میں تو نہیں ہوتا, باقی تو سب کے اندر ہو سکتا ہے, تو اس میں تو کوئی شک نہیں. تو بس ٹھیک ہے میرا بھائی, ہم یہی بات بتا رہے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو نیریٹو پیش کیا ہے وہ کانٹراڈکٹری ہے, پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے, پوائنٹ نمبر 1. دوسری چیز جو ہے, جو تلوار والی مثال دی, اس پر میں نے بہت بڑے پیمانے پر چند سوالات رکھے ہیں. مثال کے طور پہ آپ سے صرف ایک پوچھ لیتا ہوں, سٹارٹ کے اندر اگر آپ نے دیکھا ہوتا, آپ سے ایک پوچھ لیتا ہوں. حضرت خالد بن ولید تو صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گزر گئے. یہ حضرت امام حسین نے ٹھیک کیا تھا 72 لے کر جو واقعہ کربلا کے اندر آئے تھے؟ بالکل ٹھیک کیا تھا, بالکل نہیں سر, نہیں. علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ اتنی سی بدھی آپ کے اندر نہیں ہے کہ ایڈوانسمنٹ آنی چاہیے. برابری کا اصلہ ہی کوئی نہیں ہے, برابری کے لوگ وہاں 72 وہاں لاکھوں لوگ ہیں, بچے لے آئے, عورتیں لے آئے, تو نہیں نا, ایسے تو نہیں نا چلتا بھائی. جنگ کے میدان کے لیے علی بھائی نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ آپ جنگ کے میدان میں نہ جاؤ. انہوں نے بولا بھی کہ آپ کو بزدل بنانے کے لیے میں یہ بات نہیں بول رہا ہوں. میں بات یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ جو عوام ہے, نہیں گم گئی بات بیچ میں سے آپ نے بڑی تیز سے نکالی ایسے, مگر نہیں, افسوس کے ساتھ میں نہیں, وہ کہیں اور ہوتا ہوگا. میرے سن لے ذرا بات, مجھے یہ بتائیں حضرت امام حسین میدان جنگ میں تھے یا نہیں تھے؟ ابھی میں, آپ یہ بڑے سوچ کے بولیے گا, کیونکہ علی بھائی نے اس کے اوپر پوری ویڈیو بنائی ہے کہ کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں, ناسبی کچھ اور کہتے ہیں نا, تو علی بھائی نے اس کا ڈیفنس کیا ہے. حضرت امام حسین میدان جنگ کے اندر آئے تھے یا غلطی سے گھیرے گئے تھے؟ وہ ہاں میدان جنگ میں آئے تھے. تھینک یو ویری مچ میرا بھائی, تھینک یو ویری مچ. تو آپ نے خود بول دیا میدان جنگ میں آیا تھا, تو میدان جنگ کے اندر 72 لوگ آئے ہیں, اور نہ اسلحہ ہے نہ تلوار ہے, چند بچے ہیں. تو مجھے آپ بتا دیں حضرت امام حسین نے ٹھیک کیا تھا یا غلط کیا تھا؟ تو یہ چیز تو علی بھائی بھی بولتے ہیں کہ معصوم کا کسی کا قتل نہیں ہونا چاہیے, وہ یہی تو بات بولتے ہیں. تو ہمارے لو چیک کرو, تو حضرت امام حسین جو تھے, ٹھیک ہے میرا بھائی, اور ٹھیک ہے میرا بھائی, اور آپ کے آئی کیو لیول کا پتہ چل گیا. وہ بندے یار یہ کو بات کی آپ نے تو علی بھائی کی زبان کے اندر شڑل چھوڑ دی ہے. کہانی کرا دی آپ نے تو مجھے. آخر میں آخری کالر تھے ہمارے, اور آخری کالر نے آخری کہانی کرا دی ہے. چیک کرو, پوچھ میں کیا رہا ہوں تو کہتے ہیں جی وہ تو علی بھائی بھی مانتے ہیں. تو یہ بات یہ ہو رہی ہے, ظلم نہیں ہونا چاہیے. اس چیز کو سمجھنا ہے جو میں نے فلسفہ رکھا ہے. مومن کے ہاں ہار اور جیت کا معیار قلت اور کثرت نہیں ہوتی. مومن کے ہاں جو اللہ نے تصور قتال فی سبیل اللہ دیا ہے, اس میں زخم آ جانا, جان چلی جانا, یہ ہار کی علامت نہیں ہوتی. وہاں پر اسلحے کی بہتات اور اسلحے کی قلت یہ ہار اور جیت کو تعین نہیں کرتی. اسلام کا جو فلسفہ قتال ہے, تو اگر تو علی بھائی اسلامی بات علمی کتابی کر رہے ہیں, تو پھر ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ امت مسلمہ کے اندر سے آپ کو اس قتال فی سبیل اللہ کے مسئلے کو سمجھانا ہوگا, نہ یہ بتانا ہوگا کہ جناب تب تک. اچھا جی کہہ رہے ہیں جی وہ سائنس میں ترقی, تو کب کریں گے سائنس میں ترقی, کب کرنا ہے؟
یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سائنس میں ترقی کروائی تھی، اور 13 سال جو نظریہ پیش کیا وہ سائنس کی ترقی تھی. بھئی ساری احکامات کی اور ریاستی آیتیں تو مدنی دور میں آئی ہیں جب قتال فرض ہو گیا تھا، اس سے پہلے تو آئی کوئی نہیں. احکامات جو ہیں حقیقی طور پر اترے ہی تب ہے جب جہاد فی سبیل اللہ شروع ہوا ہے. تو یہ سمجھیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو آگے آنے کون دے گا؟ مجھے یہ تو بتاؤ. یونیورسٹی تو ساری سیکولر اور لبرل ہو چکی ہوئی ہیں. سو بائی ہک کو بائی کروک میں نے آپ کے سامنے 2 چیزیں رکھی ہیں، ایک آپ کے اختیار میں ہے، ایک آپ کے اختیار میں کوئی نہیں. جو آپ کے اختیار میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اٹھنا ہوگا، ٹھیک ہے، ہمارے حکمرانوں کو اٹھنا ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پھر گھسیٹ کے لے کے آئیں گے حالات اور واقعات، مجبوراً آپ کو پھر یہ چیزیں کرنی ہوں گی. اس وقت پھر آپ کے اندر عزت، آپ کے اندر وہ آپ کا وقار نہیں ہوگا، کیونکہ آپ سے وہ چیزیں کروائی جائیں گی پھر. تو یہ چیزیں ہیں جن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے ہمارے سامنے. عراق کے اوپر بھی وار کو مسلط کیا گیا تھا، افغانستان کے اوپر بھی وار کو مسلط کیا گیا ہے، پیلسٹائن کے اوپر بھی وار کو مسلط کیا گیا ہے. ان جگہوں کے اوپر وار کو مسلط کیا گیا ہے تو پھر ان کے اندر سے جواہر نکلے ہیں، صابرون نکلے ہیں، مجاہدین فی سبیل اللہ نکلے ہیں. تو اب آپ دیکھ لو، میں نے اسی لیے یہ آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے قرآن کی سٹارٹ کے اندر. جس کو پڑھنا ہو وہ دیکھ سکتا ہے جناب، میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، کدھر گئی ہے یار وہ آیت؟ آیت کو پڑھنا یہاں پر ضروری ہے. تو ہاں، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ کی آیت 24 میں، قل اے نبی کہیں، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. پھر انتظار کرو، جب تمہارے اوپر جنگ مسلط کی جائے گی تمہیں اس وقت پتا چلے گا کہ فلسطین والے کیا کر رہے تھے، اس وقت پتا چلے گا کشمیر والے کیا کر رہے تھے، اس وقت پتا چلے گا افغانستان والے کیا کر رہے تھے، اس وقت پتا چلے گا چائنا والے کیا کر رہے تھے، جب تک ہمارے اوپر مسلط نہیں ہوتی. تو یہ جو ساری فقہی اور اختلافی بحثیں اس وقت یاد آتی ہیں جب آپ باہر بیٹھے ہوتے ہو، جب آپ انوالو ہوتے ہو نا، جب آپ کے اوپر مسلط کر دی جاتی ہے تو اس وقت آپ کو پتا چلتا ہے آپ کے لیے یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی. پھر آپ کے لیے صرف ایک چیز معنی رکھتی ہے، سروائیول. اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا، سورہ حج کے اندر وطنہ فرمایا تھا. اہیر بھائی آپ کی آخری بات آ جائے گی تو پھر اس کے بعد میں ختم کروں گا چند 1-2 گزارشات کر کے. بہت ٹائم ہو گیا، 5 گھنٹے سے اوپر چلا گیا. جی جزاک اللہ عامر بھائی، بہت شکریہ. بس آخری بات جو آپ نے کی نا، بالکل وائٹ فاسفورس کی بکھری ہوئی فضاؤں میں سانس لینا اور جناب بیٹھ کے اے سی میں اور اپنے اس میں سانس لینا، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. وہ مسئلے وہی سمجھتے ہیں جن پہ بیتتی ہے. بس ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ نظریہ جو ہے نا مسلمان کا، وہ اتنا چھوٹا نہیں ہو سکتا. جو میں نے پہلے عرض کی تھی جب شروعات میں عامر بھائی نے مجھے ٹائم دیا تھا، اسی کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں. یہ دنیا میں پیدائش ہوئی، ننھے منھے تھے اور پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، شادی کی، بچے ہوئے اور مر گئے قبر میں. یہاں تک کی زندگی مسلمان اس کو ایسے دیکھتا ہی نہیں ہے. قرآن نے، دین نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی جی کے اس نظریے کو بڑا کلیئر کیا ہے کہ مسلمان کا ورلڈ ویو کیا ہے اور وہ اس دنیا کو کس طریقے سے دیکھتا ہے. اس کے اوپر حدیث عامر بھائی گھنٹوں کوٹ کر سکتے ہیں. یہ ساری باتیں جتنی آ رہی ہیں نا جی، مر جائیں گے، پابندیاں لگ جائیں گی، یہ سارا کچھ اس کے پیچھے مجھے جو سمجھ میں آتی ہے وہ ایک چیز ہے. معذرت کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات سمجھانا مقصد ہے. وہ یہ ہے کہ چھوٹے ٹائم فریم کے اندر پھنسا ہوا ایک ذہن جو ہے نا، وہی ان سب چیزوں کو سوچ سکتا ہے کہ ہائے یہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا. حالانکہ یہ چیزیں اس طرح نہیں چل رہی ہیں جس طرح ہم سوچ رہے ہیں کہ ہاریزونٹل ایک لائن آگے چل رہی ہے نا. یہ بیچ میں کہیں پہ بھی آ کے موت آپ کو ورٹیکلی اچک رہی ہے. مارا آپ نے سر ویسے بھی جانا ہے، آپ یوں سیدھے اس راستے پہ چلتے جائیں اور وہاں جا کے مر جائیں، یا بیچ میں کہیں بیڈ پہ پڑے مر جائیں، یا بیچ میں خالد بن ولید کا ہی قول تھا کہ اگر موت میدان جنگ میں آتی تو وہ کس طرح تھا کہ یوں بستر کے اوپر اس طرح سے نہ آتی. انہی سے سنوا دیتے ہیں نا سر، آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں؟ ہم ان سے سنواتے ہیں. سنیں. موت میدان جنگ میں اس لیے نہیں آنی تھی کہ وہ اللہ کی تلوار تھے، اللہ کی تلوار تو نہیں ٹوٹ سکتی تھی. تو ان کا آج میں بھی بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں. صرف میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ موت کا میدان جنگ سے کوئی تعلق نہیں. جی جزاک اللہ.
جزاک اللہ. تو دیکھیں اس چیز کو مائنڈ سیٹ کو کلیئر رکھیں کہ ایوری سنگل ون، ہم میں سے ہر ایک کے اوپر اللہ کے کروڑوں فرشتے ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ایک اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی ہے، قرآن دیا گیا، نبی اتارا گیا ان کے اندر، بڑا کچھ چل رہا ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، جو سارا غیب کا جن چیزوں کے اوپر ہمارا ایمان ہے. اتنا چھوٹی سوچ نہ اپنی کریں، اتنا چھوٹا نظریہ نہ کریں کہ وہ کیا کہے گا، میں یہ بات کروں گا تو فلانا ناراض ہو جائے گا، فلانا. حق بات کریں، سچ بات کریں، کیونکہ چاروں نہ چار پھر جب یہ والی آنکھیں بند ہوگی تو آپ کے وہ رجسٹر کھلنے ہیں جس کے اندر پھر کوئی فکر نہیں ہونی کسی کو کہ ویسٹ کیا کہتا ہے، فلانے نے کیا سوچنا ہے. وہاں اللہ ہوگا اور اللہ کا قانون ہوگا. وہاں آپ سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ میرے قرآن نے تو کہا تھا کہ تم لوگ کیوں نہیں نکلتے ہو ان لوگوں کو آزاد کروانے کے لیے، ان عورتوں کو اور ان بچوں کو اور ان مظلوموں کو جو دن رات پکارتے ہیں کہ اللہ ہمیں نکال لے ظالم کی اس بستی سے. وہ پھر سوال ہونا ہے میرے بھائی. اس میں یہ نہیں آپ کہیں گے جی ہمارے پاس تو F-16 کے پرزے آدھے تھے تو ان کے پاس F اتنے تھے. اس میں پھر اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے لوگوں کو اٹھائے گا نا جب ایگزامپل کے طور پہ، اور وہ شہداء جو شہید گواہ والی ٹرم ہے نا، وہ پھر گواہی دیں گے کہ ہمارے پاس تو نہیں تھا یہ سب، ہم نے تو جان دی تھی، اللہ تیرے حکم پہ ہم نے تو دے دی تھی جان. یہ کیسے لوگ آئے بعد میں کہ عجیب عجیب بہانے بناتے رہے. تو سوچ کو بڑا کر لیں، موت کے آگے بھی بہت کچھ ہے اور ہماری پیدائش سے پیچھے بھی بہت کچھ ہے، اور اللہ نے پتہ نہیں کتنی مخلوقیں بنائی ہیں، اللہ کی کتنی فوجیں ہیں، اللہ کی افواج کو کوئی نہیں جانتا، اللہ کی مخلوقوں کو کوئی نہیں جانتا. اتنا چھوٹا نظریہ نہ کریں کہ ایک چھوٹے سے پلانٹ ارتھ کے اوپر جو ہے نا آپ اللہ کے دین کو اور سارے معاملات کو جو ہے نا بس اسی کے اوپر گھما گھما کے سوچی جائیں. اس سے آگے سر بڑا کچھ ہے، بہت بڑا کچھ ہے. اور جذبہ جہاد کو خدا را زندہ رہنے دیں. اور سارے سننے والے مسلمان بھائیوں اور میری بہنوں سے ریکویسٹ ہے، آپ اولاد والے ہیں یا نہیں ہیں تو کل کو ہوگی، اگر آپ بس ایک سین امیجن کر لیا کریں کہ آپ کے پیچھے کھڑا آپ کا بیٹا یا بیٹی آپ کو سن رہا ہے، تو خدا را اس کو ایک بزدل کا میسج نہ دیں. آپ کے مرنے کے بعد یا آپ کے بیڈ پہ پڑے ہونے کے بعد یا بوڑھے ہونے کے بعد یا کہیں چلے جانے کے بعد اس بچے یا بچی کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ میرے باپ نے مجھے زندگی میں بزدلی کا سبق دیا تھا اور وہ مجھے حق کے لیے لڑنا نہیں سکھا کے گیا، لہٰذا آج جو مجھے مارے پڑ رہی ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے. خدا را اپنے بچوں کی گالیاں کھانے کا حقدار خود کو نہ بنائیں، کیونکہ وہ ٹائم آ رہا ہے، وہ سب کے اوپر آنا ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ اہیر بھائی، آپ نے جوائن کیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جتنے کالرز آئے مسلمان دوست تھے زیادہ تر آج، اللہ تعالیٰ ان کی محبت قبول فرمائے. میں آخر میں ایک دو بات کرنا چاہتا عامر بھائی ریئلی سوری، اور میں معذرت چاہتا ہوں اگین، میں یہ بات کر دوں، میرے دل میں تھی کہ میں یہ کہہ دوں، دل اپنا صاف کروں، مجھے کوئی پرسنل لینا دینا نہیں ہے علی بھائی سے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پھڈا نہیں ہے. یہ دل کا دکھ ہے، یہ درد ہے. میں کل اس پہ بھی گھنٹوں ادھر بھی بیٹھا زیتون پہ بولتا رہا ہوں، جنہوں نے سنا ان کو پتا ہے، اور عامر بھائی کا بھی پتا ہے، ان کی تو میں گواہی دے سکتا ہوں. یار یہ ہمارے دل کا دکھ اور درد ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. پلیز اگر کوئی بات بری لگی ہو بھول جائیں، کیونکہ آپ ہمارے کلمہ کو مسلمان بھائی ہیں، کوئی ایسا مسئلے والی لڑائی والی بات نہیں ہے. بس خدا را جو میسج ہے اس کو سمجھیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. میں یہ بات کرنے لگا تھا دوستوں کہ دیکھیں، جو کیونکہ خاص طور پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ان کے جو سننے والے ہیں ان کو میں مخاطب کر رہا ہوں. تو میرے بھائی دیکھیں، اختلافات تو پھر ظاہری بات ہے کرنے ہیں، اور علی بھائی تو اکثر کہتے ہیں کہ 99 خون تسی کیتے سن، میں تو سینچری کیتی ہے. تو علی بھائی شاید بھول گئے تھے کہ سینچری کے آگے بھی اسکور چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو صرف 100 اسکور کے بعد سانپ سیڑھی کا کھیل ختم نہیں ہوتا، اس کے بعد بھی بات چلتی ہے. تو اس میں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے ہمارے دوستوں کو کہ اختلافات ہوں گے، کوئی بات نہیں. میں نے کوئی فتویٰ تو نہیں لگایا، میں نے تو یہ جملہ تک نہیں کہا کہ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی ہے، میں نے تو یہ نہیں بولا، نہ میں نے کوئی کفر کا فتویٰ لگایا. اختلاف کیا ہے، تنقید کرنے کا، اختلاف کرنے کا حق تو ہونا چاہیے نا جی لوگوں کو، آپ ہی نے سکھایا تھا. تو اس لیے اب اختلاف کرنے کا حق سب کو ہے. اور یقیناً جب آپ بات کریں گے ایسے موضوعات کے اوپر جو کہ آؤٹر ڈومین کے اندر آتے ہیں، بارڈر لائن کے اوپر آتے ہیں آبویسلی، تو پھر پلانٹ ارتھ کے اوپر لوگ اور بھی موجود ہیں جو اپنی رائے دینا جانتے ہیں. ہم دیں گے، ہم ہر اس چیز کے اوپر تنقید کریں گے جو اسلام کے تشخص کو یا اسلام کی روح کو مجروح کرنے کی کوشش کرے گا، جانے انجانے میں، انٹینشنلی یا کہ ان انٹینشنلی. تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے. تو غلطی کوتاہی معاف کیجیے گا دوستو، جن مسلمانوں کے ساتھ شاید تنقیدی طور پر بات ہوئی اس کو پرسنل مت لیجیے گا، اپنے مسلمان دوست ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک نظریے کا اختلاف ہو سکتا ہے، ہماری ایک سوچ ہے، ایک آپ کی سوچ ہے، میں نے اپنی رائے رکھ دی. ہو سکتا ہے کتنے مسلمان میری رائے سے اختلاف کرتے ہوں، ہو سکتا ہے ان کو میری بات پریکٹیکل نہ لگتی ہو، تو ان کو رائٹ ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو جو بھی اختلاف رکھنا ہے دلیل کی بنیاد کے اوپر رکھنا ہے. میں پھر بتاتا چلوں، سٹریم رکھنے کا کیول واحد ایک فقط مقصد تھا
وہ تھا فلسفہ قتال فی سبیل اللہ کو اجاگر کرنا، سمپل، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد میرا نہیں تھا. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، فلسفہ قتال فی سبیل اللہ کو. اور اگر میں آپ کو اصولی طور پر کہوں کہ بات صرف اتنی تھی، جو حضرت خالد بن الولید کی مثال کے اوپر جس طرح ہینڈل کیا گیا ہے وہ بیس بنی ہے اس ٹریم کو کرنے کی. اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب بات کرتے ہوئے اصحاب کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، ازواج کے بارے میں تھوڑا سا سوچ لیا کریں، تھوڑا تول لیا کریں، شائی کوئی نہیں، شائی کوئی نہیں، شائی کوئی نہیں، اس کے رٹ کو تھوڑا سا سنبھالیں، اس کے بغیر بھی بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو مگر نہیں، وہ لوگوں کو پھر ظاہر بات ہے ہو جاتا ہے معاملہ، خیر وہ اپنے اپنے پسند کی بات ہے. تو اگر یہ بات نہ ہوتی تو شاید میں یہ آج سٹریم نہ کر رہا ہوتا، کیونکہ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دینے کے بعد جس طریقے سے چیز کو ہینڈل کیا گیا ہے وہ پورے کے پورے فلسفہ قتال فی سبیل اللہ کو ملیا میٹ کرنے کے مترادف ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان توکل الی اللہ کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے. وہ تو یہ مانتا ہے کہ یہ دوائی بھی اگر مجھے شفا دے گی تو اللہ کے اذن سے دے گی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ایک مسلمان کا بیسک تصور یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی دوائی، یہ جو دوائی میں کھا رہا ہوں، یہ دوائی اسباب ہے نا، یہ مجھے شفا دے ہی تب سکتی ہے جب اللہ اس کے اندر اپنی شفا رکھے گا، اس کے علاوہ نہیں. یہ وجہ ہے. تو اسی طرح یہ میں بیس رکھنا چاہتا تھا کہ کوئی سبب اللہ کے اذن اور اللہ کی اجازت کے بغیر کام کر ہی نہیں سکتا. تو مسلمانوں کے اندر جہاد اور قتال کے بارے میں بنیادی طور پر توکل الی اللہ، ایمان باللہ، اعتماد علی اللہ کے تصور کے بعد آپ نے اسباب کو رکھنا ہے، اور وہ اسباب بھی اللہ کے اذن اور اللہ کی حکمت سے کام میں آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے. یہ ساری چیز میں سٹارٹ کے اندر بیان کر چکا ہوں. آخر میں صرف اتنی بات کروں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ حافظ.